أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کیا کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور تم مت ارادہ کیا کرو گندی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم اسے قبول نہ کرو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ہاں مگر یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لے لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے تعریفوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں مشورہ دیتا ہے بے حیائی یعنی بخل کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتے ہیں اپنی جانب سے بخشش کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں علم والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء وہ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور جسے دانائی عطا فرما دی گئی پس تحقیق اسے بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور اس سے نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 267 سے آیت نمبر 269 تک آج ہمارا سبق ہے. یہ تینوں آیات بینات انشاءاللہ آج ہمارے سبق میں شامل رہیں گی. حضرات محترم، ان رکوعات میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے بندے کا تعلق قائم رہے
اللہ تبارک و تعالی جان دیں تو بندہ اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے لگائے، اللہ مال دیں تو مال کو اللہ کی رضا کے لیے لگایا جائے، اللہ جل جلالہ ہنر عطا فرمائیں تو اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، لگایا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ چونکہ سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کی نظر میں اس کا مال ہوتا ہے، مال کو دل سے اتارنا بڑا مشکل ہے، اور اگر مال سے قلبی تعلق ہو جائے، یعنی دل کا تعلق ہو جائے، دکان ہے اگر ضرورت کی حد تک انسان لے کے چل رہا ہے، بہت اچھا، قابل تعریف ہے، لیکن اگر وہ دکان دل میں اتر چکی ہے، دل میں گھر کر چکی ہے، کاروبار ہے وہ دل میں گھر کر چکا ہے، پیسہ ہے دل میں اس نے جگہ بنا لی ہے، تو اب انتہائی خطرناک کیفیات ہیں۔ کشتی پانی کے بنا اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتی، پانی کشتی کی رفتار کو تیز رکھنے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے لازم ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ پانی کشتی سے باہر رہے، اور جو پانی اس کے منزل تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اگر یہی پانی چھید کر کے اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہی پانی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دنیا کے مال اموال یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات غربت انسان کو کفر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بندہ بسا اوقات کفر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے فقر و فاقہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی طرح دولت دنیا بھی بڑا امتحان ہے۔ دولت دنیا کے بغیر دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہے، مال اموال کے بنا دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن کب تک یہ معاون ثابت رہے گی؟ جب تک یہ دل کی کشتی سے باہر رہے گی۔ اگر یہ دنیا کا پانی دل کی کشتی میں چھید کر کے داخل ہو گیا تو ہلاک کشتی است، پھر یہی دولت دنیا جو انسان کے سکھ و سکون کا سبب ہے، یہی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ مال و دولت کے نشے میں انسان بسا اوقات اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مال ہے، دولت ہے، بندہ سوچتا ہے کون سا جرم ہے جو میں نہیں کر سکتا دولت کے پیچھے کھڑے ہو کر، کون سا گناہ ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں، میں کس کو نہیں خرید سکتا ہوں، کسی کی عزت ہے تو خرید لوں گا، کسی کی جان ہے تو خرید لوں گا، کسی کے مال ہیں تو ان کو میں حاصل کر لوں گا، قابض ہو جاؤں گا، ہاں جی پولیس کیس بنے گا تو مال دولت لگا کے جو ہے نا میں سائیڈ ہو جاؤں گا، اگر کورٹ کچہری کا مسئلہ ہوگا تو میں مال دولت پھینک کر کے اس میں دوسروں کا حق اپنے نام کروا۔ انسان جو ہے نا مال و دولت کے نشے میں بسا اوقات بہت آگے نکل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالی مال دیں تو اللہ تبارک و تعالی مال کو دل کی کشتی میں داخل نہ ہونے دے۔ ہاں یہ دل جو ہے نا یہ مرکز ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی جو تعریف فرمائی ہے تو یہی فرمایا کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے صحابہ کرام کے نزدیک ایمان کو محبوب بنایا تھا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجایا ہے۔ دل ایمان کا مرکز، دل وہ شوکیس ہیں جس میں صرف ایمان کے برتن سجے اچھے لگتے ہیں، دنیا کے برتن سجے اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ ایمان دائمی ہے، ایمان ساتھ جانے والا ہے، اور دنیا رہ جانے والی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت سے خوف آتا ہے، یعنی مرنا نہیں چاہتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں
کہ مجھے موت کا شوق لگ جائے. کیوں؟ موت تو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں جائے، خاتمہ بالایمان ہو، تاکہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے. دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. موت تو ایمان والوں کے حق میں بہت بڑا تحفہ ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تحفہ ہے مگر موت کے لیے دل نہیں چاہتا ہے، موت سے خوف آتا ہے، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مال ہے؟ جی ہے. فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لگا، خرچ کر اسے، دل نہ چاہے پھر بھی لگا. کیوں؟ کہ مال جو ہے یہ انسان کی محبوب چیز ہے، اور یہ تو اصول ہے کہ جہاں انسان کا محبوب رہتا ہے انسان کا دل ادھر کو کھنچتا ہے. جس علاقے میں، جس شہر میں سب سے زیادہ محبوب انسان رہتا ہوگا تو بھئی وہاں کی طرف دل تو کھنچتا ہے کہ انسان جائے اس طرف. تو فرمایا مال اب تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس لیے موت سے تجھے خوف آتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا ہے، موت کی محبت نہیں ہے تیرے دل میں. تو اس لیے فرمایا اس مال کو اب آگے بھیج، صدقہ کر کے آگے بھیجو. جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں جانے کو جی چاہتا ہے. جب یہ تیرا محبوب چیز تیرا مال آگے چلا جائے گا تو آگے جانے کو بھی تیرا دل چاہے گا. اس لیے فرمایا اگر موت سے محبت پیدا کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ میرے بھائی کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں مال لگانا ہوگا، ورنہ رہ جائے گا، بٹ جائے گا، لوگ بانٹ کے کھا جائیں گے. اور بٹوارا جب ہونے لگتا ہے ہر ایک کا اس میں شرعاً حصہ مقرر ہوتا ہے، لوگ حصے بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں ہوتا تو اس بیچارے کا نہیں ہوتا جس نے کما کر اتنا بنایا ہے، اس کا کوئی نہیں ہوتا. اور اگر کہا بھی جائے کہ بھئی سارے مل جل کے بہن بھائی 2-2 4-4 لاکھ اس میں سے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے تو لگا دو، تو کہتے ہیں جی ابھی ضروریات بہت ہیں ہمارے، ابھی مسائل بہت ہیں، تھوڑا ہاتھ کھلا ہو جائے پھر کریں گے. یہ تو جوں ہم کل کا کل پھر کل کا کل دیکھتے چلے جائیں گے تو میرے بھائی ہاتھ اور دل تنگ ہوتے چلے جائیں گے. آج کا دن آنے والے کل سے بہتر ہے. آج جو دن گزر گیا یہ آنے والے کل کے سورج سے آج کا سورج زیادہ بہتر تھا. کیوں؟ کہ آج کا دن ہم زمانہ نبوی کے قریب تھے، کل کا دن ہم زمانہ نبوی سے مزید دور ہو جائیں گے، اور قیامت کے ہم ایک دن اور قریب ہو جائیں گے. تو فتنوں کا دور ہے آگے، اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اس سے پہلی آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 1 روپیہ لگاؤ گے میں کم از کم 700 دنیا میں بھی لوٹا کر دوں گا، اور 700 روپیہ اس کا ایک کے بدلے 700 کا اجر بھی لکھواؤں گا. اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا نیتیں درست کر لو. اخلاص نیت ہو تو تب ہے، اگر دکھلاوا ہو گیا تو پھر احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دیا تو وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے. اور حضرات صحابہ کرام کا اخلاص تھا، فرمایا کہ اگر میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، میری بعد میں آنے والی امت احد پہاڑ برابر سونا بھی صدقہ کرے تو صحابہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس میں اخلاص بہت بڑا ہے. جو نہیں دیکھے جائیں گے، ان ہستیوں کا یہ چمکتا ہوا دل دیکھا جائے گا. دل کیسا ہے جس نے دیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، 1 لاکھ میں سے اگر وہ 1000 روپیہ دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو بھائی 99,000 تو بچ گئے نا، اس کے ہیں، اس کے پاس تنگ دست نہیں ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ہے ہی 1000، اور 1000 میں سے اگر وہ 500 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو میرے بھائی اس 1 لاکھ والے نے 1000 دیا، 1000 والے نے 500 دے دیا، حساب لگائیں، ریشو نکالیں تو یہ تو گویا کہ اس نے اپنے کل کا آدھا دے دیا. یعنی لاکھ والا 50,000 دیتا تو اس کے برابر ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھا جائے گا قربانی کس کی بڑی. صحابہ کی قربانیاں بڑی تھی، خود پیٹ پہ پتھر باندھ لیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا پیٹ بھر دیا. مہمان جو گھر میں آئے، کھانا کم ہے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے بتی بجھا دی، اس بہانے کہ ٹھیک کر رہا ہوں، بتی بجھ گئی. اب اندھیرے نے
اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ساتھ بیٹھے ویسے ہی حرکت کر رہے ہیں اور چبانے کی آواز ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ساتھ بیٹھے مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا اور اس صحابی میزبان نے ایک لقمہ تک نہ کھایا، صرف اس نیت سے کہ اندھیرا کر دوں گا تاکہ میرا مہمان بھوکا نہ رہ جائے. ذرا سوچیں میرے بھائی، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسے لوگوں پر، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسے غریبوں پر جو مال کے ہاتھ کے غریب ہیں مگر دل کے دریا ہے. ہاتھ میں کچھ نہیں، دل کے دریا. اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرمائے. آج کے سبق میں فرمایا کہ مال خرچ کرنا ہے، اجر دوں گا، اخلاص سے کرنا ہے، لیکن تیسری شرط پاکیزہ اور حلال مال خرچ کرنا ہے. حرام کمایا ہوا مال اس کی میں اللہ کو ضرورت؟ بولو، حرام کمایا ہوا، دھوکے سے کمایا ہوا، کسی اور کا حق مارا ہوا، اگر وہ تم خرچ کرو گے بھی صحیح تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا. ایک چیز، حرام مال خرچ نہ کرو. کیوں؟ گناہ ایک گندگی ہے، اور لازمی بات ہے کہ گندگی کو، مثال کے طور پہ خون ہے لگا ہوا کپڑے پہ، تو خون کو پانی سے دھویا جائے گا یا خون کو خون سے دھویا جائے گا؟ پانی سے دھویا جائے گا. پانی سے وہ خون پاک ہوگا، وہ کپڑا پاک ہوگا، وہ بدن پاک ہوگا، وہ چیز پاک ہوگی. اب اگر کوئی گندگی سے گندگی دھونے بیٹھ جائے، ممکن ہے. اب گناہوں والی گندگی اگر اپنے نام اعمال سے دھونا چاہتے ہیں اور گندے مال والے صدقے سے دھونا شروع کر دیں تو بھائی اس طرح سے دھلنے سے رہی، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. لہذا پاکیزہ مال. اچھا، پھر پاکیزہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پاکیزہ ہوتا ہے اعلیٰ، اچھا عمدہ مال، اور ایک ہوتا ہے بالکل ردی، ہے پاکیزہ، حلال کا کمایا ہوا ہے مگر ہے ردی. ردی مال ہے، گرا پڑا ہے، اس کی حیثیت یعنی مالک کی جیب سے جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا، رہے تو بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسا ہے کہ جس کی دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، دل متاثر نہیں ہو رہا ہے اس سے. ردی مال ہے جس کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ردی مال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، پاکیزہ مال خرچ کیا کرو اپنی کمائی میں سے، جو تم کماتے ہو اپنی خون پسینے کی. کسبتم، کمائی میں سے. کس سے؟ کیوں؟ انسان نے جو خون پسینے سے کمایا ہے اس کی انسان کے ہاں قدر ہے، مقام ہے. اور جب اس کو دل سے اتارے گا تو لازمی بات ہے دل کو جھٹکا پڑے گا ایک بار کہ بھائی تو نے سخت گرمی میں، دوپہر میں اور گرم لو میں مزدوری کر کر کے یہ کمایا تھا، یا سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر تو نے مزدوری کر کر کے یہ کمایا تھا، دور دراز سفر کر کے کمایا تھا، تیرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے تو نے کمایا تھا. اب اس مال کو جب یہ اللہ کی راہ میں لگائے گا میرے بھائی، اس کے پیچھے کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہو. اور ایک بندہ ہے اسے پتہ ہی نہیں میرا مال کتنا ہے، کہاں کہاں ہے، کیسے آیا ہے، ٹھیک ہے جی ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، پرواہ ہی نہیں ہے، دل متاثر ہی نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی جس نے کمایا، ما کسبتم، فرمایا کمائی سے دیا ہوا اللہ کو بہت پسند، کمائی سے دیا ہوا اللہ کو بہت پسند. ہمارے ایک تعلق والے بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہی کراچی میں ایک مسجد میں امام تھے وہ، اور نمازیں پڑھاتے تھے ایک مسجد میں. وہ بڑے تقوی والے انسان. تو وہ کیا کرتے تھے، بھیس بدل کے مزدوری کرنے نکل جاتے تھے، بھیس بدل کے. اچھے یعنی ویل سیٹلڈ علاقے میں امام تھے، وہ نکل جاتے. اور ایک دفعہ ساتھیوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک ریتی کا ڈیمپر، وہ اس زمانے میں بیلچوں سے اتار، کل تو جیک والے آ گئے تو وہ بیلچوں سے اتار رہے ہیں جناب، ریتی کا ڈیمپر اتار رہے ہیں. کسی نے ان کو پہچان لیا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مزدوری؟ فرمانے لگے تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے جیتے جی میرا راز فاش نہ کرنا کسی.
مگر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے کہ میں یہ جو مزدوری کرتا ہوں اس سے میں خاص طور پہ اسی مزدوری سے میں لباس خریدتا ہوں، وہی کپڑے پہن کے میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ مجھے کسی نے ہدیہ دیا ہو یا بغیر کمائی کے مجھے کوئی کپڑا مل گیا، پیسہ مل گیا، میں نے اسے کپڑا خریدا اور پھر میں اسے نماز پڑھاؤں۔ ہاں استعمال کرتا ہوں دوستوں کے ہدیے، لیکن نماز کے لیے خاص میں اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کر کپڑا خرید کے نماز پڑھاتا ہوں۔ میرے بھائی اس بندے کے تقوی کا کیا عالم ہوگا؟ اور عام آدمی نہیں تھے، عام آدمی نہیں تھے، کمال کے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کروٹ کروٹ اعلی مقام نصیب فرمائے۔ تو کمائی جو ہے نا، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر۔ ایک شخص آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے مصافحہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ علیہ السلام حیران ہو گئے، چونکہ آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں جو ہے نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی، ریشم کا کپڑا، اس سے بھی میرے آقا علیہ السلام کی ہتھیلیاں زیادہ نرم تھی، نازو۔ اب اس صحابی کا ہاتھ جو ہاتھوں میں لیا تو وہ تو پتھر کی طرح سخت ہاتھ۔ آپ علیہ السلام حیران ہو گئے، آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا، یہ ہاتھ ہیں، کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ آپ نے اس مزدور کی ہتھیلی کو بوسہ دے کر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کما کر رزق حلال اپنے اوپر بچوں بیوی پہ خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے ہاتھ کو بوسہ دوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہاتھ سے کمانا، کما کے لگانا، اس کی اللہ اور اس کے نبی کے ہاں بڑی قدر اور بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ اپنی کمائی میں سے فرمایا خرچ کرو پاکیزہ چیزیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالی ہیں نعمتیں، ان میں سے بھی خرچ کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین میں سے کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، ان کا عشر دیا کرو۔ یہ پیچھے زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، جو تم نے کمایا، جو تمہاری تجارت وغیرہ ہے، فرمایا اس کمائی سے جو زکوٰۃ تمہاری بنتی ہے، زکوٰۃ پاکیزہ مال میں سے دیا کرو۔ کس میں سے؟ پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو۔ اور آگے فرمایا اس میں سے بھی دیا کرو جو زمین سے اگتا ہے، کھیتیاں وغیرہ۔ اب اس عشر کے مسائل الگ ہیں، کراچی والوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے بھائی، ضرورت یہاں؟ ہاں بھائی کہ جی گندم کا اتنا عشر ہے، اور جناب علی جس کی نہری زمین سے جس کو پانی دیا جاتا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، جس سے ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے الگ، یہ الگ مسئلے ہیں۔ بہرحال ہے تو دین کا حصہ۔ مختصر اتنا عرض کر دوں کہ جس کھیت کو بارش کے ذریعے، صرف بارش کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، بارش کے پانی سے ہی وہ کھیتیاں ہوتی ہیں، اس کا عشر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کل پیداوار کا 20واں حصہ دینا ہوگا۔ اس کا کل پیداوار کا اس کا کل پیداوار کا 10واں حصہ، سمجھے، 10واں حصہ۔ کیوں؟ اس میں محنت نہیں لگی۔ اچھا، اور جس پہ محنت لگی ہے، سمجھے مسئلہ، جس پہ محنت نہیں لگی، خرچہ نہیں ہوا، بارش کے پانی سے سیراب ہو گیا، اس میں کتنا ہے جی؟ 10واں۔ اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو کتنے؟ 10 من گندم دی جائے گی۔ اور جس کو سیراب کیا ندی کے ذریعے، نہر کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، وہاں 20واں حصہ ہے، یعنی 100 من میں 5 من۔ کیوں؟ وہاں خرچ ہوا ہے، وہاں محنت ہوئی ہے، تو اس لیے 20واں اور 10واں یہ ترتیب ہے عشر کی۔ اور ایسے باغات ہیں تو ان کی پیداوار میں بھی عشر ہے، 10واں 20واں اسی ترتیب سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی زمین میں سے ہم نے جو کچھ پیدا کیا، معدنیات بھی مراد ہے۔ کسی کی زمین میں سے تیل کا کنواں برآمد ہو گیا، تیل نکل آیا۔ اچھا، کسی کی زمین میں سے کوئی اور معدنیات نکل آئیں، کوئی سلیکا، جپسم وغیرہ، کوئی اور قیمتی پتھر نکل آئے، سمجھ آ گیا، وہ نکال کے بیچے جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معدنیات ہیں، زمین کے خزانے ہیں۔ زمین کے خزانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا ان میں سے بھی دیا کرو، لیکن پاکیزہ میں سے۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، فرمایا تم ارادہ بھی نہ کرو
خبیث ردی چیز دینے کا ارادہ بھی نہیں کرنا کہ میں اچھی بچا لوں اور ردی چیز دے دوں. فرمایا حرام بھی نہیں دینا، ناقص بھی نہیں دینا، ناقص بھی نہیں دینا. زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے کہ درمیانہ مال، اب ہم نے تو چونکہ پیسے دینے ہوتے ہیں تو یہاں درمیانہ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ گائے ہیں تو گائے ایک خاص لمٹ میں جب ان کی تعداد پہنچ جائے ان کی زکوٰۃ ہے. اونٹ ہیں ان کی تعداد خاص ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. بکریاں ہیں خاص تعداد پہ زکوٰۃ ہے. اب ان میں زکوٰۃ کیسی ہوگی کہ نہ بہت اعلیٰ جانور نہ بہت ادنا مریل قسم کا نہیں، بلکہ درمیانے لیول کا، مڈل کلاس، درمیانے لیول کا جو ہے نا جانور وہ دیا جائے گا، جو گوشت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے درمیانہ ہو، نسل کے اعتبار سے درمیانہ ہو، اس طرح کا جانور دیا جائے گا. تو اموال اگر دینے ہیں تو وہ بھی درمیانہ مال دیے جائیں گے، ردی مال نہیں دیے جائیں. جیسے مثال کے طور پہ گندم ہوئی ہے، اب اس کا عشر دینا ہے تو اچھی گندم خود رکھ لی ہے اور جو ردی اس میں سے نکلی وہ یہ چلیں غریبوں کو دے دیتے ہیں، یہ مدرسے میں دے دیتے ہیں، یہ کسی ادارے میں دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے. ایسا نہیں ہے. فرمایا وَلَسْتُمْ، پھر سمجھایا مثال سے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. فرمایا اگر یہی ردی مال تمہیں دیا جائے تو کبھی قبول نہ کرو. اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں مگر چشم پوشی کرتے ہوئے. یعنی فرمایا کہ تمہارا کہیں حق پھنس گیا ہے، کسی نے تم سے قرض لیا ہوا تھا اور جب وہ لوٹا کے دینے آیا تو اس نے تمہیں ردی مال دے دیا، ناقص مال، ہلکا مال دے دیا. اب تم کہتے ہو میں نہیں لیتا، وہ کہتا ہے بھائی یہی ہے، لینا ہے تو لے ورنہ اس سے بھی جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چشم پوشی کرتے ہوئے، یعنی چاروں ناچار مال ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھتے ہوئے یہی ردی قبول کر لیتے ہو، لیکن تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہیں، غنی ذات ہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اگر تم ردی دے دو گے تو میں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، مجھے تمہارے ردی مال کی پرواہ. اس لیے فرمایا اچھا مال دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارہ کی پہلی آیت بتا رہی ہے. فرمایا تم ہرگز کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. محبوب اور پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ. اللہ اکبر. اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا ابتدائے اسلام میں، یعنی آپ علیہ السلام کے ہجرت کے زمانہ کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا جس کو صفا کہا جاتا تھا. صفا اللہ تعالیٰ لے جائے نا تو آپ دیکھیے گا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل مسجد نبوی کی جانب سے، ریاض الجنہ کی جانب سے نہیں، مسجد نبوی کی جانب سے جہاں آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، سامنے روضہ رسول ہے. اس سے پہلے چھوٹی سی جگہ ہے، اس چھت سے بھی تقریباً آدھی سے بھی کم جگہ ہوگی، آدھی سے بھی کم جگہ ہوگی. آج بھی وہ چبوترا موجود ہے. یہ وہ اصحاب صفا کا یہ مدرسہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دراز سے آئے ہوئے صحابہ کرام، گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے صحابہ یہاں رہتے تھے اور میرے نبی سے دین کا علم سیکھتے تھے. اصحاب صفا یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا. آپ علیہ السلام اس مدرسے کے صدر مدرس بھی، محتمم بھی، ناظم اعلیٰ بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا نظم دیکھا کرتے تھے. لیکن وہاں نہ کوئی مطبخ، نہ کوئی مطعم، نہ کوئی تندور، نہ کوئی چولہا، کچھ نہیں. کیوں؟ تھا ہی کچھ نہیں. اللہ توکل پہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں. بہرحال کبھی آ جاتا ہے ٹھیک، نہیں تو ان کے تو بدن پہ پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا بیچارے، بس ستر ڈھانپ کے. بعض صحابہ تو جھک جھک کے چلا کرتے تھے، کہیں سیدھا چلیں گے ستر نہ کھل جائے. اتنا غربت کا زمانہ مگر دین حاصل کر رہے ہیں. بادشاہوں کے بیٹے کہیں آئے اس حال میں آپ علیہ السلام کے پاس. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم آدمی. تو آپ علیہ السلام نے ایک رسی باندھ رکھی تھی دو ستونوں کے درمیان. ایک رسی، کیا مطلب؟ جو بھی آئے صدقہ جو کچھ ملا یہاں لٹکا دے، بس فارغ. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کے ہاتھ پہ نہ رکھے. سبحان اللہ. انداز دیکھیں، خودداری دیکھیں. کوئی ہاتھ نہ پھیلائے، خودداری دیکھیں. صحابہ کیا کرتے، مدینہ کے لوگ کیا کرتے کہ جب کھجوروں کا موسم آتا تو کھجوروں کے باغات میں سے کمزور درجے کی خوشے کھجور کے، جنہیں ہم ردی کہہ دیں، ردی کھجور کے خوشے لا کر وہاں پہ
جو ہے نا وہ لٹکا دیتے، کچھ لوگ اچھے بھی لے آتے. تو یہ فقراء صحابہ جب بھی انہیں بہت زیادہ حاجت محسوس ہوتی تو چند کھجوریں اتار کے کھا لیتے تھے اور پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے قرآن پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے معمول بنا لیا کہ کمزور درجے کی کھجور لا کے رکھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اگر یہی چیز مثال کے طور پہ تمہارا کسی کے ساتھ حصہ ہو اور تقسیم کرنے لگو اور اچھی کھجور وہ لے لے اور یہ والی ردی اگر تمہارے حصے میں آنے لگے، کیا قبول کرو گے؟ میرے رب نے سمجھایا، کیا قبول کرو گے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، فرمایا تم ہرگز اسے قبول کرنے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر مال جاتا دے کر چشم پوشی کر لو تو اور بات ہے، مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے. وَاعْلَمُوا، لیکن یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، میں اللہ بڑا بے پرواہ ہوں، مجھے تمہارے اس اچھے یا ردی کھجور کی پرواہ، غنیٌ بے پرواہ ہوں، نہیں لاؤ گے مجھے کوئی ضرورت. حمید، میں پہلے سے تعریفوں والا ہوں، تم اچھی کھجور بھی خرچ کرو گے، اچھا صدقہ بھی دو گے تو میری شان نہیں بڑھ جائے گی. فرمایا میں پہلے سے حمید ہوں، محمود ہوں، تعریفوں والا ہوں، نفع تمہارا اپنا ہوگا، نفع تمہارا اپنا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر تنبیہ فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ اگر تم نے مال اچھا دے دیا یا مال زیادہ لگا دیا تنگ دست ہو جاؤ گے، کھاؤ گے کیا، بچوں کو کیا کھلاؤ گے، سال کیسے گزرے گا، گھر کے راشن پانی کیسے چلیں گے. تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے. فرمایا جب بھی دل میں یہ خیال آئے کہ بھئی اگر یہ دے دیا گزارا کیسے چلے گا، سمجھ جاؤ کہ شیطان مجھے ڈرا رہا ہے، شیطان مجھے بزدل بنا رہا ہے. اس وقت فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کہنا چاہیے بھائی؟ عموماً یہ ہمارے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، عموماً یہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہے تو صحیح لیکن اگر دے دیا تو گزارا کیسے چلے گا. تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، اب یہ شیطان تمہیں فقر تنگ دستی سے ڈرا رہا ہے. چاہتا کیا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بے حیا بنا دے. او ہو فحشاء، یہاں فحشاء کے کئی معنی علماء نے لکھے، جو غالب معنی ہے وہ ہے بخل. فحشاء جب مال کے مقابلے میں آئے تو بخل ہے، ویسے جہاں قرآن میں فحشاء کا لفظ ہے اس سے مراد بدکاری ہے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں بدکاری کا معنی بھی لیا ہے اور گناہ کے معنی بھی لیے ہیں، برائی کے. تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تنگ دست ہو جاؤ گے، لیکن جب بے حیائی کا موقع ملے تو پھر پانی کی طرح تم مال بہا دیتے ہو، وہاں تمہیں جرت دلاتا ہے، ہمت دلاتا ہے، وہاں تمہیں ڈراتا، یعنی گناہ پر خرچ کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں دلاتا مگر اللہ کی راہ پر دیتے ہوئے تمہیں ڈراتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تصور آتا ہے نہیں آتا بھائی؟ یہ تو پکی بات ہے، شیطان کے وار اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اسی طرح شادی بیاہ میں دکھاوا کرنا ہے تو دولہے میاں پر لاکھوں روپے اڑا دیں گے. ہاں جی، وہ پٹاخوں میں لاکھوں اڑا دیں گے، سمجھ آ گئے جی. لیموزین لے کے جانی ہے، یہاں ہزاروں اڑا دیں گے. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر کہیں ضرورت پڑ جائے اور دینا پڑ جائے تو پھر ہمارا کیلکولیٹر تیزی سے حرکت میں آ جاتا ہے. بھائی دیکھیں مینج کیسے کریں گے، یہاں بھی دینا، وہاں بھی دینا، یہاں بھی. لیکن جب شیطان کی راہ میں لگانا ہو گناہ پر تو وہاں شیطان ہر طرف سے بارے کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، کسی طرف توجہ جانے. اگر توجہ جائے بھی سے بندہ کہتا اچھا یار دیکھا جاؤ گا، وہ دیکھا جائے گا. ابھی جو حالیہ سامنے آ گئے، یہاں ناک تو بچانی ہے نا. کیوں بھائی جاگ رہے ہیں؟ چلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واللہ یعدکم، فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور بخل سے. لیکن سنو، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے مقابلے میں اللہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں بخشش کا اور انتہائی فضل کا. یعنی خرچ کرتے رہو، آخرت میں مغفرت فرما دوں گا، فضلہ دنیا میں مالدار کر دوں گا، دنیا میں مالدار کر دوں گا. لہذا شیطان کے کہے میں آنا نہیں ہے، اس کے کہے میں آ کے ڈرنا نہیں ہے اور دل کا تنگ نہیں ہونا، بخیل نہیں ہو جانا ہے. فرمایا میں اللہ کا تم سے وعدہ ہے، 1 دو گے 700 لوٹا کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے. پیچھے مثال پڑی تھی نا کہ گندم کا 1 دانہ ہے، اس میں پھر بالیاں اور پھر 700 دانے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ علم والے ہیں، سب کو جانتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والے ہیں.
جس کو جتنا نوازنا چاہیں نواز سکتے ہیں، اس کو کسی سے لینا پڑتا نہیں ہے. اور علیم ہے، ان کی نظر دلوں پر ہے، وہ جانتے ہیں کس نے دل کی خوشی سے دیا ہے، کس نے دل کی کتنی محبت سے دیا ہے. جو جتنا دل کی محبت سے دے گا اتنا ہی میں اللہ سے وہ لے پائے گا، جتنا دے گا اتنا لے پائے گا، جس محبت سے دے گا اس محبت سے اس کو ملے گا. آگے فرمایا یہ کام ایسے نہیں ہوگا، بھائی دین سیکھنا پڑے گا. میرے رب نے آگے اشارہ فرما دیا، یہ کام ایسے نہیں ہوگا، کیا کرنا پڑے گا؟ جاگو میرے بچے جاگو، جگائیں بھائی، دین سیکھنا پڑے گا، جاگیں، شاباش. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے. دانائی، دانشمندی، سمجھداری، دانائی، عقل مندی عطا فرما دیتا ہے، دانشمند بنا دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور فرمایا جس کو اللہ نے حکمت، دانائی، دانشمندی عطا فرما دی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے دین کا علم ہے. کیا ہے بھائی؟ یا حکمت دانائی سے مراد دین کا. کیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرما دیا تو اس کو اعمال کے اجر و ثواب کا بھی ادراک ہوگا، اس کو آخرت کی حیثیت اور قدر بھی سمجھ میں ہوگی، دنیا کی قدر بھی اس کے سمجھ میں ہوگی، اور پھر یہ ہوگا اللہ کے احکامات کی قدر و منزلت بھی اس کے دل میں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ سمجھداری اور دانائی کو لے کر وہ چلتا رہے گا، ہمیشہ نفع کا سودا کرے گا، کبھی نقصان کا نہیں کرے گا. اور آگے فرمایا دانشمندی بہت سارے لوگوں کو پھر مل بھی جاتی ہے، لیکن اس سے ہر کوئی پھر فائدہ نہیں اٹھاتا. علم پھر کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر ہر کوئی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، جن کی کھوپڑیوں میں عقل ہوتی ہے، یعنی جو دانا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم فرمائی ہیں اسی طرح تمہارے اخلاق بھی تمہارے اندر تقسیم فرمائے ہیں. ہاں جی، روزی بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اخلاق بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. پھر فرمایا دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں اور دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. دنیا اللہ اپنے دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور ہے نا کافروں کے پاس زیادہ ہے، دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن دین صرف اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. اور فرمائے جس سے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے. مسند احمد کی روایت ہے جس سے دین مل جائے وہ اللہ کا. ہاں میرے بھائی، دین کا علم اگر نصیب ہو جائے تو پھر انسان احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ میرے پاس ٹھیک ہے قرآن و سنت کا علم ہے، پیسہ تو نہیں ہے نا. آ جاتی ہے بات، سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، میرے پاس قرآن کا میں حافظ ہوں، قرآن کا میں عالم ہوں، قرآن کا میں قاری ہوں، قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، لیکن اس کے دل میں شیطان ڈالے گا تیرے پاس دنیا تو نہیں ہے نا، دنیا تو نہیں ہے نا. تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا جس سے دنیا مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دین کی دولت مل گئی ساری بھلائیاں اس کی گود میں آ گئی، ساری بھلائیاں اس کی. ہاں آج ہم کہتے ہیں فلاں نے تو جناب انگلینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے، اس کی ڈگری تو جناب امریکہ سے ہے، اس کی ڈگری تو کینیڈا سے ہے، لندن سے ہے، فلاں جگہ سے ہے. ہاں جی، اعلیٰ تعلیم یافتہ. خدا کی قسم یہی اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہوتے ہیں ڈگریوں والے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ابا کا جنازہ سامنے رکھا ہو تو یہ سائیڈ پہ ہٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ مجھے جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہمارے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور ہمارا بھی حال یہ ہے، ہم دنیا کے لیے اپنی اولاد میں چنیدہ بچے دیتے ہیں، ذہین فتین، یہ ڈاکٹر بنانا ہے، یہ پائلٹ بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس لیول کا ہونا چاہیے، اس کی خوراک اچھی، اس کا لباس اچھا، اس کا ٹیوٹر اچھا، اس کا سکول اچھا، کرتے ہیں نا، سب کچھ اچھا ہو. لیکن جو بیچارہ اندھا ہو، لولا لنگڑا ہو، اپاہج ہو، اس کو امام صاحب کے حوالے کر دیں، اس کو حافظ بنانا ہے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولتے نہیں ہیں.
یہ ہمارا حال ہے، مانے نہ مانے یہ ہمارا حال ہے۔ اچھا چلیں، اللہ نے شکر ہے لولے لنگڑے نہیں دیے، اللہ نے اگر اچھی اولادیں ہمیں دی ہیں تو ہم نے دین کے لیے کتنی دی ہیں؟ یہ بھی تو ہم سوچیں، یہ بھی تو ہم سوچیں ذرا۔ اگر دن قیامت کے اللہ یہی سوال کر لیں کہ ہم نے جتنا دنیا کے لیے بچوں کے ساتھ محنت کر لی تھی، دین پڑھانے کے لیے اگر ہم یہی محنت کر لیتے، ان پہ زمین تنگ کر دیتے، بھائی پڑھنا ہی پڑھنا، اس کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے، روزانہ یہی کام، روزانہ پڑھنا ہے، کیا ہم نے اتنی محنت کی ہے؟ یقیناً نہیں کی ہے، یقیناً ہم نے نہیں کی ہے۔ وہ باغ ہوتا ہے نا، باغ، آم کا موسم ہے، کبھی کنو کا موسم ہوگا، سمجھ آ گئی ہے، یا کھجور کا موسم ہوتا ہے، جو مال درخت پہ پکتا ہے اس کی بڑی قیمت لگتی ہے، اس کی بڑی قیمت لگتی ہے۔ کچھ مال ہوتا ہے جو کچا ہی گر جاتا ہے، نیچے گرا پڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پنجابی میں سے کہتے ہیں کیرے والا مال۔ کون سا؟ اور اردو میں کیری بھی کہہ دیتے ہیں نا اس کو، جو کچا آم گر جاتا ہے، کیری، تو وہ کیرے والا مال ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ جو کیری والا مال ہوتا ہے یہ پکے آم کے مقابلے میں ہے جی۔ ہم نے جو پکا پھل تھا، جو قیمتی پھل تھا، اس کو ڈالا اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اس کو بنایا ڈاکٹر، انجینئر، فلسفی، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، اور جو تھا کیرے والا مال اس کو بنایا ہم نے حافظ، اس کو بنایا۔ خدا کی قسم یہ کیرے والا مال ہی اگر ہم نے اللہ کو دے دیا، کل دن قیامت کے یہ کیرے والا مال آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن کم از کم یہ مال بھی تو دے دیں بھائی ہم اللہ کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، نہیں، سب سے اعلیٰ تعلیم دین کی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ جس بچے نے قرآن حفظ کر لیا، معاشرے کا یہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، معاشرے کا یہی اعلیٰ تعلیم یافتہ بچہ ہے۔ جو عالم بن گیا معاشرے کا یہی اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ خیر بہرحال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی رزق اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں، مال اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی زبانی کلامی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، دل کو بھی مسلمان کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذا سے مطمئن نہ ہو۔ تو پوچھا گیا ایذا کیا؟ فرمایا کھلم کھلا زیادتی، ظلم، ان کا مال چھیننا، ستانا، جیسے عموماً پڑوس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام طریقے سے مال حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی حرام میں برکت نہیں دیتے، اور اللہ تعالی حرام میں سے صدقہ قبول نہیں کرتے۔ مسند احمد کی روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تعالی مال حرام میں سے صدقہ قبول نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جو قربانی کا وقت آنے والا ہے، ایسے اور بہت سارے مواقع آ جاتے ہیں، ایسے مواقع پر کیا ہو، مال بھلے کم خرچ ہوا مگر اس سے محبت اتنا زیادہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ کس کے لیے جا رہا ہے؟ اور جو اللہ کے لیے جا رہا ہے یہی اصل آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جو بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس سے کبھی نقصان، خسارہ اور زوال نہیں ہوگا، اللہ کے لیے جو دے دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے پاکیزہ مال دے دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مال حرام میں سے خیرات اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حرام کماتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنے لیے آگ چھوڑ کر گیا ہے، آگ چھوڑ کر گیا ہے، اس کا اس نے حساب دینا ہے، اور یہ مال اس کے لیے آگ کا انگارہ بنے گا، اس کے جلنے کا سبب بنے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرو، خباثت کبھی خباثت سے نہیں مٹتی، گندگی کبھی گندگی سے نہیں مٹتی۔ جیسے عرض کیا تھا کہ خون لگا ہو تو پانی سے دھونا پڑے گا، خون خون سے کبھی
نہیں دھلتا ہے، اس لیے فرمایا پاکیزہ مال دے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ آگے میرے رب نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیں، دانائی عطا فرما دیں، تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرے رب نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، لیکن فرمایا یہ جو کمال درجے کا اعزاز ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا یہ صرف عقل مندوں کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دے، پھر دین کی روشنی میں وہ زندگی گزارے، دین کے جو احکامات سمجھ میں آئیں ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، جو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس کو گرہ باندھ لیں، پلے باندھ لیں، انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا یہ ہیں عقل والے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے تو آگے مزید انشاءاللہ اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول و منظور فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔